ناظرین اس وقت بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع کا ایک گاؤں ہے راجا رائے ٹاکلی جو خلد آباد کے قریب ہے۔ 15 اکتوبر بروز جمعہ کو راجا رائے ٹاکلی خلد آباد میں بہت ہی زبردست بڑے پیمانے پر جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ملک کے مایہ ناز بے باک عالم دین، بے باک مقرر، وائرل نیوز لائیو کے ڈائریکٹر مفتی محمد ہارون صاحب ندوی بحیثیت مقرر تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر مسجد سید سادات میں ہزاروں کا مجمع جمع ہوا، بڑی تعداد میں جوان اس اجلاس میں شریک ہوئے اور آس پاس سے اطراف و اکناف سے علماء کرام کی بھی بڑی تعداد اس اجلاس میں شریک ہوئی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے تفصیلی خطاب میں مفتی محمد ہارون ندوی نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی سنتیں، آپ کی ادائیں، آپ کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ان کی اداؤں پر عمل کرنے ہی میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو بتا دوں کہ علاقے کے علماء کرام مولانا اشفاق صاحب بیتی، مولانا عبدالغنی صاحب کاشفی، مولانا جمیل صاحب عمری، حافظ ندیم صاحب عمری، حافظ شوکت صاحب، مولانا یحییٰ، مولانا ساجد، حافظ آصف، حافظ ذاکر صاحب، وزیر بھائی امیر صاحب، ان تمام لوگوں نے بڑے زبردست انداز میں علاقے میں محنت کی اور یہ اجلاس بہت ہی کامیاب رہا۔ اس اجلاس میں جمعیت علماء مہاراشٹر کے خازن حضرت مولانا عیسیٰ خان کاشفی بھی جالنہ سے تشریف لائے اور شہر اورنگ آباد سے کاشف علوم کے اساتذہ کرام مفتی عبدالقادر صاحب کاشفی ندوی، مولانا نعیم صاحب کاشفی، ایسے ہی مولانا عبدالقیوم صاحب ندوی، اور اورنگ آباد سے MS-20 آٹو پارٹس کے مالک حافظ ذاکر پٹیل صاحب بڑی تعداد میں علماء کرام بھی تشریف لائے تھے، اور دوپہر میں 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک اسی گاؤں میں جامع مسجد میں خواتین میں بھی زبردست انداز میں خطاب ہوا۔ بڑی تعداد میں عورتیں سینکڑوں کی تعداد میں وہاں جمع ہوئی، اور اس وقت موجودہ حالات میں امت کی بیٹیوں کی کیسے حفاظت کی جائے اور عورتیں اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت اور دینی ماحول گھروں میں کیسا بنائیں، اس پر بھی مفتی ہارون صاحب ندوی نے تفصیلی خطاب فرمایا۔ یہ اجلاس بہت ہی زبردست کامیاب رہا۔ آئیے سنتے ہیں تھوڑی سی جھلک اس اجلاس کی۔ اللہ کی زندگی کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے موت کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے نفع کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے نقصان کس کے ہاتھ ہے؟ تو ہم لوگ کوئی تقریر یاد کر کے نہیں آتے، بس اللہ بلواتا رہتا ہے، اور وہ یاد کرنے کے دن گئے، کہہ دو یاد کرنے کے دن گئے۔ تو آؤ اب میں تم کو زبان سمجھاتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں کتنا فائدہ ہے، آج دنیا سمجھ رہی ہے۔ آج کیوں؟ ابھی دیکھو، پرسوں میرا جب تلنگانہ کا بیان آیا، میں نے اس پر کہا، ایک جملہ کہہ دیا، بہت وائرل ہو گیا ہو، کہ کورونا بھی اللہ کی مرضی سے آیا۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر، زور سے بولو، نہیں ہلتا۔ تو درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو اتنا پوری دنیا لاک ڈاؤن خدا کی مرضی کے بغیر ہو گئے۔ کورونا بھی اللہ کی مرضی سے آیا اور بہت فائدے لے کے آیا۔ نہیں سمجھا؟ آپ بولے مولانا باول ہو گیا، یہاں پوری دنیا پریشان ہے، دھندے ٹھپ پڑ گئے، مولانا بولتے بہت فائدے لے کے آیا۔ کیا بھائی؟ کورونا بھی اللہ کی مرضی سے آیا۔ سنو سنو، میں نبی کا پیغام سنا رہا ہوں کہ کورونا آیا، پہلے تو اس نے دنیا کے تمام ملکوں کے تمام انسانوں کو اور حکمرانوں کو بتایا کہ وہ دنیا کے پاگلوں، وہ امریکہ والوں، وہ جاپان والوں، وہ انگلینڈ والوں، وہ لندن والوں، وہ فرانس والوں، وہ بنگلہ دیش والوں، وہ سوڈان والوں، وہ پاکستان والوں، وہ بھارت والوں، تم سب مل کر کسی اور کو
سپر پاور سمجھتے تھے، اللہ نے بتا دیا کہ جس کو تم سپر پاور سمجھتے تھے ابھی سب سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پیشنٹ کہاں؟ امریکہ میں۔ سب سے زیادہ موتیں کہاں؟ امریکہ میں۔ نمبر 1 پہ کون؟ مرنے والوں میں نمبر 1 پر کون؟ امریکہ۔ پیشنٹ میں نمبر 1 پر کون؟ امریکہ۔ اور 2 نمبر پر کون؟ اس کا جگری یار۔ نہیں سمجھا؟ ہاں، تو اب دیکھو اللہ نے کورونا کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ نے کورونا کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا کے پاگلوں، تم کسی اور کو سپر پاور سمجھتے تھے، میں تم کو دکھا رہا ہوں، میں چھوٹا سا نہ دکھنے والا وائرس بھیج رہا ہوں پوری دنیا لاؤ، اور جس کو تم سپر پاور سمجھتے تھے سب سے زیادہ پریشان میں اس کو کروں گا، تاکہ تم کو پتا چل جائے کہ سب سے بڑا زیرو پاور، ارے بولو، وہی ہے۔ آج پریشان ہے، کیوں؟ اللہ نے بتایا اور نبی کی تعلیم یہ تھی کہ دنیا تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ سپر پاور اللہ، شکتیشالی اللہ، گریٹ پاور اللہ، اور اسی کو بولتے ہیں ہم اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی تو مطلب ہے اس کا۔ کیا مطلب اللہ اکبر کا مولانا؟ اللہ از گریٹ پاور، اللہ از سپر پاور، اللہ از شکتیشالی۔ کیوں؟ ہم نے کبھی ہندو بھائیوں کو سمجھایا نہیں کہ یہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا؟ کیوں؟ ایک ہندو نے مجھ سے پوچھا، یار مولانا صاحب آپ لوگ جو ہے ہمیشہ اکبر بادشاہ تو ہم نے پڑھے ہوئے کہ ایسا تھا ویسا تھا یہ تھا وہ تھا، اور تم لوگ دن میں 5 مرتبہ اپنی مسجد سے اکبر بادشاہ کو یاد کرتے، اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی قصور تیرا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے آج تک کہ تجھے اکبر کے معنی ارے بولو نہیں بتایا ہے۔ اور یارو نبی کی سیرت سن رہے ہو تو نبی نے سب سے پہلا مشن یہ چلایا تھا کہ دنیا کے ایمان پر محنت کرو۔